بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حاضرین، محترم بزرگوں، دوستوں، اور بالخصوص پردے میں تشریف فرما امت مسلمہ کی انتہائی قیمتی مائیں اور بہنیں۔ اصل گفتگو تو ہم سب کے بڑے مفتی اعظم کانپور حضرت مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے آگرہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بس کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے ان حضرات کی آمد نہ ہو سکی، آ گئے تھے لیکن ایک ایمرجنسی پیش آ گئی تو فوراً واپس جانا پڑا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ ہم سب کی ماؤں اور بہنوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اصل جو مخاطب ہے اس پروگرام کے وہ گھر کی مائیں ہیں، گھر کی بہنیں ہیں، گھر کی بیٹیاں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت اور رہبری کے لیے ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی اس جماعت کا نام ہے صحابہ کرام۔ اور جس طریقے سے ہم سب کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں کو تیار کیا تعلیم دے کر، تربیت دے کر، اسی طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مستورات کو بھی، عورتوں کو بھی اور خواتین کو تیار کیا۔ جس طریقے سے مردوں کو تعلیم دی اسی طریقے سے عورتوں کو بھی تعلیم دی، جس طریقے سے مردوں کی تربیت کی اسی طریقے سے عورتوں کی بھی تربیت کی، اور جس طریقے سے مرد صحابہ کرام نے جس طریقے سے آپ کے فیض صحبت سے فائدہ اٹھایا، اسی طریقے سے خواتین صحابیات رضوان اللہ علیہن نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، اس معنی میں کہ دین کو لانے والے وہی ہیں۔ قرآن نازل ہوا ہمارے آقا پر، ہمارے نبی پر، بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں میں مشترک ہیں، یعنی مرد کو بھی حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ صرف عورتوں کو حکم دیا گیا، مردوں کو حکم نہیں دیا گیا، اور بہت سی چیزیں شریعت میں ایسی ہیں کہ صرف عورتوں کو حکم دیا گیا، مردوں کو حکم دیا گیا، عورتوں کو حکم نہیں دیا گیا۔ تو وہ مسائل جن میں صرف مردوں کو حکم ہے تو مردوں کو نبی کو دیکھنا ہے اور صحابہ کرام کو دیکھنا ہے، اور وہ مسائل اور وہ چیزیں جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں تو ہماری گھر کی ماؤں اور بہنوں کو صحابیات کو دیکھنا ہے، جو عورتیں صحابیات ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھنا ہے۔ عورتوں کے مسائل میں یعنی سب سے پہلے تو یوں سمجھیے کہ شاید آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ عورتوں کی شاید سماج میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں آپ کے بارے میں، لیکن آپ کی حیثیت اور آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گھر کا ذمہ دار، گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے، قرآن پاک میں اس کی تعلیم ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر چلے گا دونوں کے مشورے سے،
لیکن جہاں پر کوئی ایک بات منتخب کرنی ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ مرد کی بات کو قبول کریں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے سب کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، اور عورتوں کو بھی معلوم ہے کہ مرد کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے معاملات انہی کے حوالے کر دیے جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کی رائے میں کیا کہتے ہیں دم نہیں ہے، یا عورتوں کی رائے اچھا فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ بتا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کا مشورہ جو ہوتا ہے وہ مرد کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے، ایک عورت کا مشورہ مرد کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایک عورت کی بات مرد کے لیے بڑی تسلی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کی حیثیت اور آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں، آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ ہم مختصر میں وہ بات آپ کو یاد دلائیں گے کہ ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی آیت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو بھی معلوم ہے یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی تو کبھی نہیں آئی تھی، پیارے آقا مکہ مکرمہ میں مشہور غار ہے، غار حرا میں جایا کرتے تھے اور تنہائی اختیار کرتے تھے۔ جب وہی اتری تو وہی کی شدت ہوتی ہے، فرشتہ آ گیا تھا اور فرشتے نے جو ہے آپ کے بدن کو اپنے بدن سے پکڑ لیا تھا اور یہ گلے کس کے لگا لیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک انسان کی ملاقات کسی فرشتے سے ہو اور فرشتے کی طاقت اور قوت، اور پہلی مرتبہ فرشتے سے ملاقات، تو کیا انسان کی حالت ہوگی؟ پیارے آقا ہیں سب کچھ لیکن ہے تو انسان۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت فکر مند ہو گئے تھے اور بہت خوف سے ہو گئے تھے۔ گھر جب تشریف لائے تو اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ماحول تھوڑا سا نرم ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اس لیے کہ فرشتے سے ملاقات تھی، غار حرا کتنی اونچائی پر ہے، اور وہاں سے نیچے اترنا، پھر گھر پہ آنا، فرشتے سے ملنا، 3 مرتبہ اس کا زور سے دبانا، اور قرآن پاک کی شروع کی 5 آیتوں کو نازل ہونا، یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اصل مجھے یہ سنانا ہے آپ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو جان کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کی، ابھی تو خدیجہ کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرے شوہر ہی نبی بھی ہیں، ابھی حضرت خدیجہ یہ جانتی ہے کہ میرے شوہر ہیں، نبی ہونا تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا، ابھی اتنی بات کلیئر نہیں ہو پائی ہے۔ حضرت خدیجہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں اور وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں جو ان کے شوہر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ 5 چیزیں بیان کی کہ آپ کے اندر انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ سے نہیں ملتے ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، اور جس کے اندر یہ خوبی ہوگی رشتہ داروں سے ملنے کی، جس کے اندر ملنساری کی کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات فرمائی وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں، یعنی میرے شوہر جو ہیں وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، گھر میں جو آتا ہے جو کچھ میسر ہوتا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے ان کے سامنے ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، اور جس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے جو شخص مہمان کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا تیسری بات یہ فرمائی کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اے میرے سرتاج آپ تو لوگوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں جن کا بوجھ نہیں اٹھ پا رہا ہوتا ہے آپ ان کا بوجھ اپنے کاندھوں پر رکھ لیتے ہیں اور ان کے بوجھ کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جس کے اندر یہ خوبی ہو، جو قوم کی خدمت کرے، جو عوام کی خدمت کرے، جو مخلوق کی خدمت کرے، خدا اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ تو ان لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جن کے پاس کمانے کی طاقت نہیں ہے، اپاہج ہیں، کام نہیں کر پاتے ہیں، اگر کوئی ان کو کام پر رکھتا ہے تو وہ کام نہیں کر پاتے تو مولا پیسے نہیں دیتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم آپ ان کے گھروں کو دے دیتے ہیں، اور جس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ خود محنت کرے اور جو پیسے ملے وہ دوسروں کو پہنچا دے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
اور آپ کے اندر ایک خوبی اور ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی حادثات ہوتے ہیں، قحط آ گیا، زلزلہ آ گیا، کھیتی خراب ہو گئی اور اس وقت پریشانی آ گئی اور فاقہ ہونے لگا، ایسے موقع پر آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اپنے مال سے، اپنی جان سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور جس کے اندر یہ خوبی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، جس کے اندر یہ خوبی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور فرمائے دیکھیے میرے سرتاج، آپ پریشان مت ہوئیے، میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، وہ اس طرح کی چیزوں کو جانتے ہیں، میری معلومات کے مطابق آپ میرے ساتھ وہاں چلیے، انشاءاللہ خیر ہوگی، تسلی ہوگی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور کہا کہ یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اب ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ ورقہ ابن نوفل نے ساری بات سنی اور کہا کہ بھائی یہ تو وہی ذات ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتی تھی، یہ تو وہی ذات ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آتی تھی، یعنی جو فرشتہ ہے حضرت جبریل، یہ تمام نبیوں کے پاس ان کا کام ہی تھا وہی لے کر جانا، اللہ کے پاس سے وہی لے کر نبیوں کے پاس جانا، تو یہ وہی فرشتہ ہے۔ اور فرمایا یہ خوشی کی بات ہے، یہ بشارت کی بات ہے، آگے چل کر یہ نبی ہوں گے اور ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ تو حیرت ہوئی ان حضرات کو کہ میری قوم مجھے اپنے گھر سے نکال دے گی، مکہ میرا گھر ہے، مکہ میرا وطن ہے، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا ہے اور اس نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو قوم کے لوگوں نے دشمنی بھی کی ہے، اور دشمنی کے نتیجے میں اس پیارے نبی کو اس کے گھر سے بھی نکالا گیا ہے۔ اور فرمایا ورقہ ابن نوفل نے کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ورقہ ابن نوفل جو تھے یہ ایک عیسائی عالم تھے، حضور سے پہلے کی جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے، حضور سے پہلے کی جو شریعت تھی وہ عیسوی شریعت تھی، تو اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے ورقہ ابن نوفل کی بینائی بھی چلی گئی تھی، وہ صرف باتوں کو سن رہے تھے، جیسے آپ پردہ لگا ہوا ہے، بات ہو رہی ہے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ایسی ورقہ ابن نوفل تک صرف آواز پہنچ رہی تھی، زیارت نہیں ہو رہی تھی، دیکھنا نہیں ہو رہا تھا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے یہ بات جو سنائی ہے یہ بخاری شریف کی شروع کی روایت ہے، بخاری شریف کی یہ شروع کی روایت ہے، یہ ہم نے اس وجہ سے سنائی ہے کہ آپ کی اہمیت بہت ہے، آپ کی حیثیت بہت ہے، آپ کا مشورہ کسی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا سکتا ہے، آپ کی تسلی ایک غمزدہ کے غم کو دور کر سکتی ہے، اور آپ کی جو رائے ہے وہ پریشان حال کی پریشانی کو دور کر سکتی ہے، اس وجہ سے آپ کی حیثیت معمولی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنی عورتوں سے کہنا چاہ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، دیکھیے ایک وقت کا نبی ہے، حالات آئے، پریشانی کی کیفیت ان کو محسوس ہوئی، تسلی کس نے دی؟ ایک خاتون نے تسلی دی، گھر والی نے تسلی دی۔ آج آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، نہیں ہوئی ہیں تو بہتوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی، تو کبھی ایسا ہوگا، کبھی مرد کے اوپر حالات آئیں گے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ مرد کو تسلی دے، مرد کے لیے ڈھارس بنے، اور کبھی عورت کے اوپر حالات آئیں گے تو مرد کی ذمہ داری بنتی ہے تو عورت کا ساتھ دے، عورت کے لیے تسلی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد اپنے حالات رکھے عورت اس کو اور پریشان کر دے، یا بیگم نے اپنے حالات رکھے شوہر نے اور زیادہ اس کو ڈرا دیا۔ ڈرنے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات جو آئیں ان حالات میں اپنے نبی کا جو اسوہ ہے، اپنے نبی کا جو طریقہ ہے، اس نبی کے طریقے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور اس طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے، وہ نکاح سے متعلق ہے، چونکہ گھر کے جو نکاح ہوتے ہیں اس میں عورتوں کا بہت دخل ہوتا ہے۔ ابھی نکاح کے تعلق سے بھی کچھ اشارے میں بات آئی، اسی طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا شاکر صاحب گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بھی تربیت کے حوالے سے ذمہ داریاں بیان کی ہیں، تو وہاں پہ حضرت مولانا شاکر صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ باپ کے اوپر بچے کے جو 3 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ باپ بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، باپ بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے۔ ہم اس مضمون کو کھولنا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة بأربع، عورت سے نکاح جو ہوتا ہے وہ 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری۔ کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1،
کبھی عورت سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے ہوتا ہے. لڑکے والے سوچتے ہیں عورت کے گھر والے پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، چلو یہاں رشتہ کرو، چل کے یہاں رشتہ ہو جائے گا، ہم بھی مالدار ہو جائیں گے. کبھی تو اس وجہ سے نکاح ہوتا ہے عورت سے. اور کبھی عورت سے رشتہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کی بیوٹی کی وجہ سے. اچھا بہت خوبصورت ہے، ناک نقشہ بہت اچھا ہے، اگر یہاں رشتہ ہو جائے گا تو ہم بھی خوبصورت ہو جائیں گے، ہمارا گھرانہ بھی خوبصورتی کے اندر آ جائے گا. یہ دوسری وجہ ہوئی. اور کبھی عورت سے رشتہ اس وجہ سے ہوتا ہے اس کی برادری کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے. یہ سید ہیں، یہ فاروقی ہیں، یہ علوی ہیں، اور یہ اونچے گھرانے سے ہیں، یہ ہاشمی ہیں، تو ان سے رشتہ کر لو، ہماری برادری بھی اونچی ہو جائے گی. اس وجہ سے رشتہ ہوتا ہے. پھر پیارے آقا نے فرمایا نمبر 4، کبھی عورت سے رشتہ اس وجہ سے ہوتا ہے اس کے دین کی وجہ سے. لڑکی ایمان والی تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ ایمان والے کا غیر ایمان والے سے تو نہیں ہوگا. یہاں دین کا مطلب ہے دینداری، کہ لڑکی کے اندر حیا ہے، لڑکی کے اندر پاک دامنی ہے، لڑکی کے اندر نظروں کی حفاظت ہے، لڑکی نماز کی پابند ہے، لڑکی نیکیوں کی خوگر ہے، لڑکی والدین کی فرما بردار ہے، لڑکی اپنی ذمہ داریوں میں سنجیدہ ہے، لڑکی محنتی ہے، لڑکی کی دینی تعلیم اچھی ہے، لڑکی کی دینی تربیت اچھی ہے. اگر ہمارا اس لڑکی سے رشتہ ہو جائے گا ہماری نسلیں بھی سنور جائیں گی. اگر ہمارا اس لڑکی سے رشتہ ہو جائے گا تو یہ لڑکی جس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے ہمارے والدین کی بھی خدمت کرے گی. ہمارا اگر اس لڑکی سے رشتہ ہو جائے گا جس طریقے سے یہ لڑکی اپنے گھر میں دین کی شمع کو جلائے ہوئے ہے، اسی طریقے سے اگر یہ لڑکی ہمارے گھر میں آ جائے گی تو یہ لڑکی ہمارے گھر میں بھی دین کی شمع کو جلائے گی. کبھی مرد عورت سے اس وجہ سے رشتہ کرتا ہے. اور پھر پیارے آقا نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، آدمی کو چاہیے دین والی لڑکی کو اختیار کرے. اور فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ دین والی لڑکی کو اختیار کرے، اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کو اختیار نہ کرے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح اور سماعت کر لیجئے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہ رشتہ کر لیجئے جو برادری میں اچھا نہ ہو، یا آپ ایسی جگہ رشتہ کر لیجئے جس کے پاس یہ آپ کی حیثیت کے مطابق مال نہ ہو، یا آپ ایسی جگہ رشتہ کر لیجئے کہ جہاں خوبصورتی نہ ہو. نہیں، بالکل آپ رشتہ اپنی حیثیت کے مطابق کریے، آپ رشتہ اپنی برادری میں کریے، آپ رشتہ حسن و جمال والی لڑکی سے کریے. لیکن جہاں آپ حسن کو دیکھ رہے ہیں، جہاں آپ برادری کو دیکھ رہے ہیں، جہاں آپ مال کو دیکھ رہے ہیں، وہیں آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ جو ہے لڑکی کے دین کو دیکھیے. اگر ایک جگہ آپ کی برادری بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے اور آپ کی جو حیثیت مال کے اعتبار سے وہی حیثیت سامنے والے کی بھی ہے اور ساتھ میں دین بھی پایا جا رہا ہے، بہت اچھا ہے بھائی، نور علی نور. آپ اس رشتے کو قبول کریے اور کوشش کریے کہ اس جگہ ہمارا رشتہ ہو جائے. لیکن اگر کبھی ایسا نہیں ہو پاتا، جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے رشتے دو آ رہے ہیں، ایک طرف مال خوب ہے، ایک طرف حسن و جمال خوب ہے، یا ایک طرف مال خوب ہے ایک طرف دینداری خوب ہے، تو ایسے موقع پر آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے کون سا رشتہ کریں. لڑکی کے 2 رشتے آ رہے ہیں، لڑکے کے 2 رشتے آ رہے ہیں، کون سا رشتہ لیا جائے. اچھا ایک جگہ ساری چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں، ایک جگہ ساری چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں. ایسے موقع پر آپ کو ہمت سے کام لینا ہے. ایسے موقع پر آپ کو مال کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو دین کو دیکھنا ہے. ایسے موقع پر آپ کو برادری کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو دین کو دیکھنا ہے. اگر ایک ہی جگہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں بہت اچھا، آپ اس کی کوشش کریے. لیکن اگر آپ نے بہت رشتے دیکھے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، ایسا کوئی رشتہ مل نہیں پا رہا ہے جہاں آپ کی چیزوں کے مطابق دین بھی پایا جائے، تو پھر خدا کے واسطے صورت کو چھوڑ دیجئے، سیرت کو پکڑ لیجئے. صورت کو چھوڑ دیجئے، سیرت کو پکڑ لیجئے. صورت تھوڑی دیر کام آئے گی، سیرت انشاءاللہ جب تک کہ انتقال نہیں ہوگا اس وقت تک سیرت کام آئے گی، اور انتقال کے بعد بھی سیرت کام آئے گی. ابھی آپ کے اطمینان کے لیے بتائیں کہ ابھی ایک جگہ میرا نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا، ابھی 2-3 دن پہلے. تو بعد میں لڑکی کے جو بھائی آئے، میں نے ان سے پوچھا تو وہ اپنے سے بتانے لگے میں نے تو دیکھا نہیں تھا، حالانکہ نکاح میں نہیں پڑھایا تھا. تو کہنے لگے جو لڑکے والے ہیں ان کے جو لڑکا تھا اس کے پیر میں تھوڑی سی تکلیف تھی. بھئی نعمت صحت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کسی کو دے کے بھی لیتا ہے، کسی کو ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو پھر لڑکے نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے ظاہر کو نہیں دیکھا. تو ہم نے ان سے کہا، ہم نے کہا آپ کی لڑکی تیار، آپ کی بہن تیار ہے، اس کو کوئی شکوہ شکایت تو نہیں ہے کہ لڑکا تھوڑا سا چلنے میں تھوڑا سا ڈس بیلنس سا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، بہن سے پوچھا تھا، بہن نے یہ کہا کہ دیکھو ابھی ان کے پیر میں تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن اور چیزیں ٹھیک ہے، تعلیم ٹھیک ہے، برادری ٹھیک ہے، پیسہ ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں. تو ہم اگر ان کو منع کر دیں اور کسی ٹھیک ٹھاک لڑکے سے کر لیں، ہو سکتا ہے اس کا بعد میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ظاہر سی بات، اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے، اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے.
تو اس سے اس لڑکی کی سمجھداری کا اندازہ لگتا ہے، اس سے اس لڑکی کی سمجھداری کا اندازہ لگتا ہے۔ اس نے جو ہے جن بنیادوں پر فیصلہ لینا تھا انہی بنیادوں پر اس نے فیصلہ لیا۔ اس نے تعلیم کی بنیاد پر فیصلہ لیا، تربیت کی بنیاد پر فیصلہ لیا، مزاج کے ایک ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کیا، برادری کے ایک ہونے کی بنیاد پر فیصلہ لیا۔ باقی کچھ دنوں کی بات ہوگی، اس کے بعد تو زندگی سب ڈھل جائے گی۔ اصل آپ کا گھر ہوگا، کسی اور کا گھر تھوڑی ہوگا، مہمان بھی تھوڑی دیر کے لیے آتے، لیکن اگر اس کی جگہ اگر ہمارا گھر آنا ہوتا، ہم تو پہلے کہتے تھے وہ تو سیدھا چل نہیں پا رہا، وہاں کا ہم اپنی لڑکی دے دیں گے، وہاں کا ہم اپنی بہن دے دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں گھر کی عورتوں کو طے کرنا پڑیں گی۔ آپ کو فیصلہ کن بنیادوں پر لینا ہے، کوشش کرنی سب جمع ہو جائے، لیکن اگر جمع نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو دین کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، آپ کو دین کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ آج گھروں میں خوب شادیاں ہو رہی ہیں، اور جتنی کثرت سے شادیاں ہو رہی ہیں، افسوس کی بات یہ کہ اتنی کثرت سے طلاق بھی ہو رہی ہے۔ پتہ چلا ابھی شادی ہوئی، 1 مہینہ نہیں گزرا، لڑکی جانے کو تیار نہیں، لڑکا بلانے کو تیار نہیں ہے۔ لڑکے والے کہہ رہے ہیں مجھے یہ جہیز دو، مجھے یہ گاڑی دو، مجھے وہ بنگلہ دو، اور مجھے یہ کام کرا کے دو۔ لڑکی والے اپنی خواہشات رکھ رہے ہیں، چیزیں بن نہیں پا رہی، چیزیں بگڑ رہی ہیں۔ کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے قریب نہیں کیا، اور ہم نے جو رشتہ کیا وہ دین کی بنیاد پر نہیں کیا۔ لڑکے والا بھی مال دیکھ رہا ہے، لڑکی والا بھی مال دیکھ رہا ہے، لڑکے والا بھی ظاہری چمک دمک دیکھ رہا ہے، لڑکی والا بھی ظاہری چمک دمک دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ جب گھر کی عورتیں کوئی رشتہ دیکھنے جائیں، چاہے بہن کے حوالے سے جائیں، چاہے بھائی کے حوالے سے جائیں، چاہے لڑکے کے حوالے سے جائیں، چاہے لڑکی کے حوالے سے جائیں، جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب جو ہے کیا ڈگری ہے، 10ویں پاس ہے، 12ویں پاس ہے، گریجویشن کیا ہے کہ نہیں کیا، سلائی آتی کہ نہیں آتی، کھانا پکانا آتا ہے کہ کھانا پکانا نہیں آتا ہے، وہیں یہ بھی دیکھو کہ اس کے اماں ابا نمازی ہیں کہ نہیں ہے، گھر میں پردے کا ماحول ہے کہ نہیں ہے، لڑکی گھر میں کیسی رہتی ہے، کپڑے کیسے پہنتی ہے، بہت زیادہ مغربی تہذیب کی دلدادہ تو نہیں ہے، کپڑے جو پہن رہی ہے وہ دینی مزاج کے مطابق پہن رہی کہ نہیں پہن رہی، بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی نظر کو اس زاویے سے، اس انداز سے اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا۔ تو یقیناً آپ جہاں یہ پوچھ رہی ہیں کہ صاحب جو ہے اسکول میں کتنا پڑھا، کالج میں کتنا پڑھا، وہیں آپ دین کی بنیاد پر دیکھیے کہ اس کے ابا گالی گلوچ تو نہیں کرتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی تو نہیں کرتے ہیں، محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ان کو کیسا سمجھا جاتا ہے؟ ان کو شریف سمجھا جاتا ہے یا پھر گالی گلوچ والا سمجھا جاتا ہے؟ وہ وعدے کے وفادار ہوتے ہیں کہ وعدے کے خلاف ہوتے ہیں؟ تو ان بنیادوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ لڑکی والے ہیں، وہ لڑکا دیکھ رہے ہیں، اس کی جاب دیکھ رہے ہیں، پیسہ کتنا کماتا ہے، اس کے ابا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جاب سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہے، اور اگر پرائیویٹ ہے تو کتنے معیار کی ہے، کتنا پیسہ کما لیتا ہے، اس کے بعد گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، فارم ہاؤس ہے۔ اس سب چیزوں کو خدا کے واسطے ان سب چیزوں کو مت دیکھیے۔ قرآن کی آیت یاد آ گئی، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ اللہ پاک فرمانے کے لوگوں جو تم میں سے کنوارے لوگ ہیں تم ان کا نکاح کر دو، تم ان کا نکاح کر دو۔ آج کیا ہوتا ہے، ارے لڑکا اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہے، کیسے شادی کر دیں گے، ابھی خود تو خرچہ نہیں اٹھا پاتا ہے، عورت کا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ قرآن نے فرمایا ان یکونوا فقراء۔ اگر آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو ہم یوں ترجمہ کریں گے، اگر لڑکا اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہے، اگر وہ فقیر کا کیا مطلب ہے، اگر وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے نکاح کو دیر سے مت کرو، یغنیہم اللہ، اس کا نکاح کر دو، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیر پر کھڑا کر دیں گے، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیر پر کھڑا کر دیں گے۔ ایک اور اہم بات، عام طور پہ جب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے، تو سوچتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہو کہ اس کے اندر ساری چیزیں ایسی موجود ہوں۔ کچھ چیزیں تو لڑکے والی دیکھتے ہیں، عمر زیادہ نہ ہو، اور سب تعلیم ایسی ہو، اور سوسائٹی میں یہ ریسپیکٹ ہو، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ جس سے لگے کہ وہ پہلے سے باپ ہے۔ ارے بھائی، آج آپ اپنی بیٹی کی شادی کر لو، آپ خود دیکھو، آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کے پاس کیا تھا؟ نہیں تھا نا۔ جو آپ کے پاس تھا اس سے زیادہ الحمدللہ اس لڑکے کے پاس ہے، جو آپ کے پاس تھا اس سے زیادہ الحمدللہ آپ کی لڑکی کے پاس ہے۔ تو سب چیزیں پہلے سے مت دیکھو، مستقبل کا مالک اللہ ہے، غیب اللہ کو معلوم ہے، غیب ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے بہت سے دہانے کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اور ثلاث علی اللہ حق کما قال، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو پاک دامنی چاہتا ہے، کہ اس کے اندر جو جنسی ڈیزائر ہیں،
جو فطری جذبات ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ناجائز طریقے سے ہم اس کو پورا نہ کریں، جائز طریقے سے پورا کریں، لیکن اس کے پاس بیچارے کے پاس مال نہیں، کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کچھ پیسے آ جائیں، مہر کا انتظام ہو جائے، کچھ پیسے آ جائے، نان نفقے کا انتظام ہو جائے، کچھ پیسے آ جائیں، ایک کمرے کا انتظام ہو جائے، کم سے کم اپنی بیگم کے ساتھ اس کمرے میں پردے کے ساتھ عافیت کے ساتھ تو رہ سکے۔ اگر یہ مزاج کسی کا ہے، اللہ پاک اپنے نبی کی زبانی فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی مدد کرنا تو اللہ نے لازم کر لیا ہے، کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے اور حلال طریقہ اختیار کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حلال طریقہ اختیار کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک بات تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے اپنی عورتوں سے کہ رشتہ کرنے کے اندر دین کی بنیاد پر رشتے کریں، ایک بات تو یہ۔ اسی طریقے سے نکاح کے تعلق سے، نکاح کو ہم نے بہت مہنگا کر دیا ہے۔ نکاح دیکھیے ایک نعمت تھی، نکاح ایک راحت تھی، ہم نے اس کو مصیبت بنا دیا ہے، ہم نے اس کو زحمت بنا دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے، رشتہ بھی لگ گیا، لڑکا بھی تیار ہے، لڑکی بھی تیار ہے، لڑکا اتنا کما لیتا ہے کہ وہ لڑکی کو کھلا دے گا، لڑکا اتنا کما لیتا ہے کہ جو مہر ہے 20,000 25,000 10,000 جتنا بھی جو مہر ہے وہ اپنی لڑکی کو دے لے گا، پھر بھی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اصل میں جو ہے ولیمے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ ولیمہ کرنا ہے 1,000 لوگوں کا، برادری بہت بڑی ہے، کنبہ بہت بڑا ہے، دوست احباب بہت بڑے ہیں، جب تک کہ 1,000 2,000 لوگوں کو ولیمہ نہیں کریں گے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوگا، لوگ شکوے کریں گے، لوگ شکایتیں کریں گے۔ خدا کے واسطے ہم لوگوں نے یہ مزاج بنایا ہے، ہم مردوں سے بھی کہتے ہیں، ہم عورتوں سے بھی کہتے ہیں، یہ مزاج چھوڑ دیجئے کہ اگر ہمارے رشتہ دار میں کسی کا نکاح ہو تو ہم تمنا کریں کہ وہ ہمیں دعوت دے، اور یہ اوپر سے دوسری تمنا کریں کہ وتھ فیملی دعوت دے۔ ایک تو یہ تمنا کر رہے ہیں دعوت دیں، دوسرے یہ تمنا کریں کہ وتھ فیملی دعوت دیں۔ خدا کے واسطے اس کی شکر میں مت پڑو، ان لوگوں کی دعوت کو مت کھاؤ۔ نکاح کے تعلق سے شریعت کا مزاج دیکھو، شریعت نے نکاح کو آسان بنے۔ بیچارہ لڑکا تیار ہے، لڑکی کی اماں بھی تیار ہے، لیکن اس کے بعد ابھی 1,000 آدمیوں کو ولیمہ نہیں ہو پا رہا، اس وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہمارے مزاج کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ 100 لوگوں میں ولیمہ کر لے گا، ہم ہی لوگ اس کو کچوکے لگائیں گے، ہم ہی لوگ اس پر اعتراض کریں گے، لڑکی کی اماں کو تانا دیں گے، لڑکے کی اماں کو تانا دیں گے۔ بتاؤ، شادی کی تھی کہ جنازہ نکالا تھا؟ اس طرح کے جملے آپس میں کسے جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے آپس کی جملوں کی وجہ سے ایک شخص دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، ایک شخص دین پر عمل نہیں کر پا رہا۔ ہم اور بتاتے ہیں کہ ہمارا مزاج کتنا بگڑ گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد، کہ لوگوں اس نکاح کو اعلان کر کے کرو، لوگوں کو کچھ پتہ چل جائے۔ ایسا نہ ہو پتہ چلا اتنا بھی چپ نکاح کر لیا کسی کو پتہ نہ چلے، اور پھر لڑکا اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہو تو لوگ جو شک کرنے لگے کہاں سے لے کے جا رہا ہے۔ تو نکاح کا اعلان تو ہونا چاہیے، اور فرمایا حدیث پاک کے اندر نکاح کو مسجد میں کرو۔ اب لڑکا اس نے دین کو سمجھا، وہ چاہتا ہے کہ میرا نکاح مسجد میں ہو جائے، لڑکی بھی دینی مزاج رکھتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ نکاح مسجد کے اندر ہو جائے، لیکن گھر میں چچا ہے، گھر میں ماموں ہے، گھر میں بڑے والے بھائی ہیں، وہ تیاری نہیں ہے۔ ارے ہمارے گھرانے میں آج تک کسی کا نکاح مسجد میں نہیں ہوا، سب کا نکاح گیسٹ ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس کا بھی نکاح گیسٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سب کے نکاح میں بینڈ باجا دیا ہے تو اس کے نکاح میں بھی بینڈ باجا ہے۔ خدا کے واسطے بچاؤ، نکاح عبادت ہے نا، عبادت کی جگہ کہاں ہے؟ اچھا بتاؤ، عبادت کی جگہ مسجد ہے۔ اب اگر وہ مسجد میں نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور چاہ رہی ہے، ہم لوگ اڑنگا لگا رہے اور کہہ رہے ہیں گیسٹ ہاؤس۔ دیکھو مسجد کی برکتیں گیسٹ ہاؤس میں تھوڑی آ پائیں گی، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں نمازیں ہوتی ہیں۔ گیسٹ ہاؤس میں نکاح ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے، نہ مائک کنز میں، وہ کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہ کچھ بھاگ رہے ہیں، نہ کوئی آدمی کوئی بات کہہ پاتا ہے، نہ کوئی بات سن پاتا ہے، تو افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، افراتفری کا ماحول ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ ہم گھر کی عورتوں سے کہیں گے اور گھر کی لڑکیوں سے کہیں گے، آپ کا نکاح ہونے والا ہے تو آپ اسلام نکاح کا جو طریقہ کار ہے آپ اس کو پڑھیے، اور لڑکی کے والدین سے بھی کہیں گے اور لڑکے کے والدین سے بھی کہیں گے، لڑکا لڑکی دونوں کو چاہیے اور ان کے والدین کو بھی چاہیے۔ شادی ہو گئی، آتا ہے کہ آپس میں ذرا سی کوئی بات ہو گئی، بالکل اکھڑ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یہ دوستی کا رشتہ ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں دوسرے سے محبت رکھے، جب محبت ہوگی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو وہ محبت ان کمیاں کوتاہیوں کو کنارے لگا دے گی، اور جب محبت نہیں ہوگی، جیسے سڑک میں ہوتا ہے نا، کسی سائیکل کا والے کا پہیا لگ گیا، ارے آستین کھینچ لی، ایسے ہی اگر لڑکے سے کوئی کمی ہو گئی لڑکی ناراض، لڑکی سے کوئی کمی ہو گئی لڑکا ناراض، یہ چیزیں نہیں ہو جائیں۔ ایک خوشگواری کا رشتہ ہے، آپ نکاح کو آسان کریے، دین کے مطابق کرنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ آپ کی ایسی نسلیں بنیں گی، وہ نسلیں انشاءاللہ دین کی خادم بنیں گی، دین کی وفادار بنیں گے۔ آج ہم لوگ اپنے نکاحوں کو دیکھیں، آج ہم لوگ اپنے نکاحوں کو دیکھیں کہ
جب تک کہ پیسے اکٹھا نہیں ہو گئے پیسے کمانے کی دھن میں لگے رہے، اور جب نکاح کیا تو حیثیت سے زیادہ کیا کہ قرضہ ورضہ لے لیا، لون تک کے لے لیا، اب شادی ہو گئی اب قرضہ ادا کر رہے ہیں، شادی ہو گئی قرضہ ادا کرنے۔ ارے خدا کے واسطے کہ زندگی کا مقصد کیا نکاح ہی کرنا تھا؟ نہ نہ نہ، زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا تھا، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی خدمت کا ایک ذریعہ کہہ لیں یا کہہ لیں اسی کا ایک حصہ نکاح بھی ہے۔ نکاح پوری زندگی کا مقصود نہیں ہے، نکاح پوری زندگی کا نصب العین نہیں ہے، اس وجہ سے ذہن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک دوسری بات ہم گھر کی عورتوں سے اور کہنے چاہیں گے، دیکھیے آج کل رہتا ہے پہناوا، کپڑے لتے یہ زمانے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی کپڑے خریدنے ہوتے ہوں گے، شادیاں ہوتی ہیں، تہوار آتے ہیں، تو دیکھیے مارکیٹ میں جو کپڑے آج کل بک رہے ہیں وہ مارکیٹ میں جو غلبہ ہے وہ امریکہ کے مزاج غلبہ ہے، یورپ کی جو سویلائزیشن ہے، مغربی جو تہذیب ہے، ویسٹرن جو کلچر ہے اس کا غلبہ ہے۔ مارکیٹ میں ایسے کپڑے بہت کم مل پا رہے ہیں جس کے اندر پردے کا اہتمام ہو، مارکیٹ کے اندر ایسے کپڑے بہت کم مل پا رہے ہیں جو آپ کی حیا کو بچا کر رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے مطلب کے موافق کپڑے خریدنا چاہیں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے، ہر دکان میں آپ کو اسلامی مزاج کے مطابق کپڑے نہیں ملیں، اس لیے کہ جہاں ملیں گے چھوٹے ملیں گے، اس میں استر ہے اس میں استر نہیں ہے، پتہ چلا کپڑا تو بہت پسند آیا لیکن ہاف آستین ہے فل آستین اس کے اندر نہیں ہے صاحب، ایسی چیزیں ویسی چیزیں، اس طرح کی چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ اس میں آپ تھوڑی سی محنت کریے اور کوشش کریے کہ بدن پورا ڈھکے، بدن پورا ڈھکے، آدھا ادھورا بدن نہ ڈھکے، اور بدن ایسا ڈھکے جیسا اسلام چاہتا ہے۔ آپ ہیرا ہیں، آپ موتی ہیں، تو ہیرا اور موتی کھلا نہیں رہنا چاہیے، اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اسلام میں پردے کی بات آتی ہے کہ پردہ رکھنا چاہیے، عورتیں ماشاءاللہ نقاب اوڑھتی ہیں، لیکن اب دوسروں کے اثر کی وجہ سے ہم بہت متاثر ہو گئے، ہمارا نقاب بھی بہت فیشنیبل ہو گیا۔ بھئی نقاب کا مقصد کیا تھا؟ سمجھیے اس بات کو، نقاب کا مقصد ہے آپ کے اندر کا بدن چھپے اور دوسروں کی نظریں، جو شیطان قسم کے لوگ راستوں پر کھڑے ہیں جو آپ کو گھورنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے آپ بچ سکیں۔ اس کا تقاضا کیا؟ نقاب سادہ ہونا چاہیے، نقاب ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اب آپ نے ڈھیلے کے بجائے نقاب ٹائٹ کر دیا، اب آپ نے کالے کے بجائے نقاب کو فینسی کر دیا، تو بھیا اب لوگ خود بخود دیکھیں گے یہ کون جا رہا ہے، یہ کیسا جا رہا ہے، پھر وہ خبیث آدمی وہ آپ کے پیچھے لگے گا، وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا ہم نے دین کو چھوڑا پھر دنیا نے ہم کو چھیڑا، ہم نے دین کو چھوڑا تو پھر دنیا نے ہم کو چھیڑا۔ تو فیشن آپ کریے، فیشن کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن اس فیشن کا اسلامائزیشن بھی کریے، اس فیشن کو اسلامی رنگ میں ڈھال لیجئے، اس فیشن کو اسلامی رنگ میں ڈھال لیجئے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور آپ سے کہنی ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ دوسرے مفتی صاحب آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ دیکھیے آپ سب چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے ہوں، اور ماشاءاللہ آپ میں سے بہتوں کے بچے ہیں، لیکن آپ یہ کوشش کریے کہ آپ کے بچے آپ کے بھی فرما بردار ہوں اور دین اسلام کے بھی فرما بردار ہوں، دونوں کے فرما بردار ہوں۔ اور میں اگر ایک لفظ میں کہہ دوں کہ آپ کے بچے دین کے فرما بردار ہوں، جب دین کے فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ آپ کے بھی فرما بردار ہوں گے، جب دین کے فرما بردار ہوں گے تو آپ کے بھی فرما بردار۔ اب بچہ دین کا فرما بردار کیسے بنے؟ بچہ دین کا فرما بردار اس وقت بنے گا جب ہم اس کے سامنے دین کا نمونہ پیش کریں گے۔ ہم اگر بچے سے چاہتے ہیں کہ ہم اگر بیٹی سے چاہتے ہیں بیٹی تم نماز پڑھا کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز پڑھیں۔ جب بیٹی اماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گی انشاءاللہ بیٹی بھی دھیرے دھیرے جا نماز بچھانا شروع کرے گی۔ اب ہم بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی سر پہ دوپٹہ اوڑھ کرو، تو پھر اماں کو بھی چاہیے کہ بس یہ کیا کہتے ہیں وہ بھی دوپٹہ اوڑھا کرے تاکہ بیٹی اماں کو دیکھ کر خود بھی دوپٹہ اوڑھے۔ آج ہمارے یہاں پردے کا نظام نہیں ہے، ذرا سی کوئی بات ہی لڑکی کو بازار بھیج دیا، کوئی آدمی ہوم ڈیلیوری سامان لے کر آیا اور اماں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے بعد لڑکی کو کھڑا کر دیا کہ وہ سامان لے لو۔ ارے وہ باہر ایک مرد آدمی سامان لے کر آیا ہے، آپ کی لڑکی ہے، آپ اس کو جو ہے اندر رکھیے، کوئی مرد ہو اس موقع پر اس کو بھیجیے، کوئی مرد نہیں ہے آپ بڑھ کے آئیے، آپ میں اتنا فتنہ نہیں ہے لیکن لڑکی میں زیادہ فتنہ ہوگا۔ اس طریقے سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ جانتی ہوں گے ایک بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہوا، حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ اگر آپ ان کا ماضی اور ان کی زندگی کی شروعات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی انہوں نے تو الیکٹریکل انجینئر تھے، ان کی انگریزی بہت اچھی، اور امریکہ میں انہوں نے کام کیا، نہ جانے کن فیکٹریوں کے اندر کام کیا، لیکن ان کے جو اماں ابا تھے وہ بہت دینی تھے۔ ان کے اماں ابا تھے، ویسے کوئی مفتی نہیں تھا
کہ پتہ چلا ابا مفتی ہوں یا عالم ہوں یا قاری ہوں، عام مسلمان تھے، حافظ قرآن تھے، اماں عالمہ فضیلہ نہیں تھی، لیکن دینی مزاج بہت اچھا تھا۔ خود پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب میری عمر 3 سال کی تھی، حیات حبیب میں نے اس بات کو کئی جگہ کہا ہے اس موقع پر، لیکن یہاں موقع ہے تو اس وجہ سے پھر کہہ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حیات حبیب صفحہ 744 میں کہ جب میری عمر 3 سال کی تھی میں اماں کے پاس سویا کرتا تھا۔ جب اماں کے پاس سویا کرتا تھا، ایک مرتبہ رات میں آنکھ کھلی تو دیکھا اماں بستر پر نہیں ہے، تو دیکھا سرہانے مصلی بچھا ہوا ہے، نماز اماں پڑھ رہی ہیں، تو ہم انتظار میں لیتے تھے کہ اماں نماز سے فارغ ہوں گی تو ہم کو گود میں لے لیں گی اور ہم کو سلا دیں گی۔ تو لیکن اماں نماز میں تہجد کی نماز پڑھ رہی، فرض نماز نہیں، رات کا وقت ہے، 3 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 2:30 بج رہے ہیں، 4:30 بج رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہی، اور اماں تہجد کی نماز میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے جس کی عمر ابھی 3 سال ہے اس کے تقوی کے لیے دعا کر رہی ہیں، اس کے دیندار ہونے کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کو دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا، بڑے بڑے اللہ والے انہوں نے اپنا اصلاحی تعلق پیر صاحب سے قائم کیا، بڑی بڑی عورتیں انہوں نے اپنا اصلاحی تعلق پیر صاحب سے قائم کیا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں ہم نے تہجد کا پابند جتنا اپنے گھر والوں کو دیکھا اتنا کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک بات اور کہتے ہیں ہم نے تہجد میں رونے والا جتنا اپنی اماں کو اور اپنے گھر والوں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو دیکھیے لڑکا بعد میں بنتا ہے، پہلے اماں بنتی ہے۔ آج ایک فتنہ چل رہا ہے نا عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کا، لوگ کہتے ہیں مرد تو بہت کام کر رہے ہیں، عورتیں کیا کام کریں؟ ارے عورتوں کا گھر میں رہنا، ایک لڑکے کو تیار کر دینا یا ایک لڑکی کو تیار کر دینا یہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ انشاءاللہ یہ لڑکی جب کسی کے گھر میں جائے گی ایک بہترین نسل لے کر جائے گی۔ آپ کا لڑکا جب باہر نکلے گا وہ پورے شہر کا امام ہوگا۔ آپ گھر سے باہر نکلو گی 2-4 لوگوں کا کام کرو گی۔ آپ نے اپنے لڑکے پر محنت کی، اپنی لڑکی پر محنت کی، انشاءاللہ یہ لڑکا یہ لڑکی پورے شہر کو سنبھالیں گے، یہ پورے ملک کو سنبھالیں گے۔ لیکن محنت لگتی ہے، محنت لگتی ہے، آپ کو بنیادوں میں مضبوط کہتے ہیں سیمنٹ ڈالنی پڑے گی، وہ آپ کا جگر ہوگا، وہ آپ کا خون ہوگا، وہ آپ کی فکر ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو دیندار بچے کو بنانا تو پہلے خود بنو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے لڑائی جھگڑا نہ کریں تو آپ کو چاہیے، اماں ابا کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ آج ایک عجیب مثال بنا ہے کہ لڑکا موجود ہوگا، لڑکے کے سامنے لڑکی کے سامنے اماں ابا آپس میں لڑ، کیا ان کی تربیت ہوگی؟ ارے لڑنا شوق سے لڑو لیکن اکیلے لڑو، بچوں کے سامنے لڑو ان کا کیا ذہن بنے گا؟ ایک اور فتنہ عورتوں کے اندر مردوں کے اندر پایا جاتا ہے، اگر لڑکا ہو یا لڑکی، کوئی بات ہے، کوئی ضد ہے، لڑکا کہہ رہا مجھے یہ چاہیے، اب یا تو ابا اس کے ساتھ ہوں گے یا اماں اس کے ساتھ ہوں گی، یا تو ابا اس کے خلاف ہوں گے یا اماں اس کے خلاف ہوں گی۔ آپس میں اس وقت یعنی بچوں کی موجودگی میں اماں ابا میں سے ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں پر بات چلے گی تو میری چلے گی۔ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز نقصان دہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکے کے تعلق سے یا لڑکی کے تعلق سے بچوں کے سامنے آپ کی رائے ایک ہونی چاہیے۔ آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ بند کمرے میں اختلاف کریے، ساری چیزیں آپس میں طے کریے، لیکن بچوں کے سامنے ایک بات آنی چاہیے۔ بچوں کے سامنے یہ نہ کہ کیا بچہ یہ نہ کہ ابا تو میرے ساتھ ہے اماں ہی میرے ساتھ نہیں ہے، لڑکی نے کہ اماں تو میرے ہی ساتھ ہے ابا ہی میرے ساتھ نہیں ہے، آپس میں جھگڑا ہوگا، کیا ان کی تربیت ہوگی؟ اس وجہ سے اس طرح کے اصول سیکھنے چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ جب ہم صحابیات کے واقعات کو پڑھیں گے، بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں گے، تب جا کے یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہے کہنے کی، ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی بہت تعلیم دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کی اہمیت اتنی بیان کرتے تھے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں میرے مال کا وارث کہیں پڑوسی کیوں نہ بنا دے۔ اور پھر خاص طور پر پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، پڑوسی اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، پڑوسی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی قرض مانگ رہا ہے اور آپ کو امید ہے کہ وہ وقت پر واپس کر دے گا، پریشان نہیں کرے گا، ٹال مٹول نہیں کرے گا، امانت دار آدمی ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے اور آپ کے پاس حیثیت دے دینے کی تو اس کو عافیت سے قرض دے دو۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسی تو وہ ہے جسے پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے، ایک پڑوسی وہ ہے پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہے۔ اس طریقے سے پڑوسی کئی درجے کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے پڑوسیوں سے خوش نہیں ہیں، ہر ایک اپنے پڑوسی سے شکوہ کرتا ہے اور ہر ایک پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا کہ جس کے پڑوسی اس سے مطمئن نہ ہو۔
آج ہم میں سے ہم بھی کسی کے پڑوسی ہیں اور کوئی ہمارا پڑوسی ہے. دوستی، آپس میں دوستی پیدا کریں، ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنے اور اگر کچھ حصہ ہے تو اپنے پڑوسی کو پہنچا دو. باقاعدہ یہ یہاں تک کہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر تم اپنے گھر کچھ پھل لے جا رہے ہو تو کچھ پھل اپنے پڑوسی کو وہاں پہنچا دو. اور اگر نہیں پہنچا سکتے ہو تو اپنے گھر میں پھل اس طریقے سے لے جاؤ کہ پڑوسی کا بچہ تمہارے پھلوں کو نہ دیکھے، ورنہ اس کو تکلیف ہوگی. میرے ابا تو لا نہیں پاتے ہیں، میری اماں تو لا نہیں پاتی ہیں، اور یہ ہمارے سامنے والا گھر ہے یہاں تو خوب پھل آتے ہیں. آپ کھاؤ، آپ کو اجازت ہے، آپ کو حق ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اپنا پیسہ اچھا استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس طریقے سے استعمال کرو کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. تو ہمیں ان سب چیزوں کا جو باریکیاں ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہم عورتوں سے ایک بات اور کہنا چاہیں گے. ایک حدیث اور یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہو گیا ان لوگوں کو اور کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے. باقاعدہ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو اور کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ نے علم سے تو نوازا ہے لیکن ان کے پڑوسی بے علم ہیں، جن کو اللہ نے مال سے تو نوازا ہے اور ان کے پڑوسی بے مال ہیں. اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جن کے پاس علم نہیں ہے اور علم حاصل نہیں کرتے. تو نبی نے دونوں کو متوجہ کیا، علم والوں کو متوجہ کیا کہ تم علم سکھاؤ اور بے علم والوں کو متوجہ کیا کہ تم علم والوں سے علم کو سیکھو. اب آپ لوگ سامنے ہیں، اب آپ لوگوں کی دو حیثیتیں، یا تو آپ علم والے ہیں یا علم والے نہیں ہیں. اگر علم والے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ علم دوسروں کو بھی پہنچائیں، اور اگر آپ علم والے نہیں ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ علم والوں سے علم کو حاصل کریں، آپ علم والوں سے علم کو حاصل کریں. یہ جو اجتماع خواتین ہے یہ ایک ذریعہ ہے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا، یہ ایک ذریعہ ہے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا. اس طرح کی نشستیں مہینے 2 مہینے میں ہوتی رہنی چاہیے. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہفتہ واری یا 15 دن میں آپ کے محلے میں کوئی ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں پر عورتیں آدھے گھنٹے کے لیے جمع ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی اصلاحی بات ہو، یا قرآن پاک کے عنوان سے درس قرآن کا عنوان ہو، قرآن کو سمجھا جائے. ایک حدیث اور یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ مدینہ پاک کے بازاروں میں جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں خرید لائے، وہاں اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں، اور اونٹنیاں ایسی ملیں کہ کوئی قتل و قتال بھی نہ کرنا پڑے، کوئی جھگڑا بھی نہ کرنا پڑے. 2 اونٹنیاں، ایک اونٹنی کی قیمت آپ کو معلوم ہے؟ ایک اونٹنی کی قیمت اس زمانے میں ہندوستانی روپیوں کے مطابق 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے ہے. یعنی آسانی سے تم کو 2 لاکھ روپے کا مال مل جائے اور کوئی چوری بھی نہیں اور کوئی غلط بات بھی نہیں. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو ہر ایک چاہے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے 2 آیت کی تلاوت کرے گا یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 3 آیت سیکھ لے گا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 4 آیت سیکھ لے گا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سیکھو گے تب بھی اتنا اجر ملے گا، اور اگر آیت کا ترجمہ سیکھو گے، آیت کا مطلب سیکھو گے، شریعت کا کوئی مسئلہ سیکھو گے تب بھی تمہیں اجر ملے گا. تو ہم آپ کو کیا کہتے ہیں یہ اہمیت دلانا چاہتے ہیں. آپ اپنے شوہروں سے کہیے، آپ کے شہر میں اتنی بڑی شخصیت ہے قاضی شہر کانپور حضرت حافظ و قاری عبدالقدوس ہادی صاحب، آپ اپنا یہ میسج ان تک پہنچائیے کہ فلاں گھر ہے، وہ گھر بڑا ہے، وہاں پر 10 15 20 عورتیں جمع ہو سکتی ہیں. آپ کوئی ایسا بندہ دے دیجیے، اگر عورت میں نہیں، اگر کوئی عورت ایسی مل جائے جو بغیر سامنے آمنے آپ کو دین سکھائے یہ تو نور علی نور. اگر عورتیں ایسی دستیاب نہیں ہیں، معلمائیں، عالمائیں، فاضلائیں اگر ایسی آپ کو دستیاب نہیں ہے تو آپ کسی اچھے عالم سے رابطہ کر کے جو ہے اس کو بلائیے. پردے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے 10 15 20 25 عورتوں میں دین کی بات روٹین کے حساب سے ہونی چاہیے. ہفتے میں جمع ہو جائیں، جو دن آسان ہو، سنیچر کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، جو محلے کے لیے سوٹیبل ہو، گھر کی عورتیں جمع ہو سکتی ہوں. آپ ہفتے میں نہیں ہو پا رہے کم سے کم 15 دن میں کر لیجیے. 15 دن میں نہیں ہو پا رہی ہیں تو کم سے کم 1 مہینے میں کر لیجیے. انشاءاللہ اس کو معمول کے مطابق کریے، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. ہم چمن گنج میں ایک خاتون ہیں اور ان کو جانتے ہیں کہ خاتون دینی مزاج کی، ان کے شوہر دینی مزاج کے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو ایسا ذوق عطا فرمایا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ذمہ داری، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو وسعت بھی دی ہے، گھر بھی ان کا بڑا ہے اور سخی بھی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ذمہ داری لی اور مورچہ سنبھالا، عورتوں کو دعوت دی، اپنی بلڈنگ والوں کو دعوت دی، اپنے پڑوسیوں کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ آؤ اس دن جو ہے دین کی بات ہوگی، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ دین کی بات تو سنو. آج ہم لوگ مارکیٹ جاتے ہیں، مارکیٹ جانے میں آدھے گھنٹے کا وقت راستے میں جام میں لگ جاتا ہے، 1 1.5 گھنٹہ مارکیٹ میں لگ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ واپسی میں لگ جاتا ہے. دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 15 منٹ آدھے گھنٹے کا وقت نہیں ہے.
تو ہم مردوں سے بھی کہیں گے آپ اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کا ذہن بنائیں، اور ماؤں سے کہیں گے کہ اپنے بھائیوں کا، اپنے شوہروں کا، اپنے لڑکوں کا اور اپنے اباؤں کا ذہن بنائیں۔ تب جا کے جب دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑیں گے تب جا کے یہ دین ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوگا۔ جب گھر کے اندر آئے گا تو ذہن سے نکل کر دل کے اندر آئے گا، انشاءاللہ پھر یہ عمل کے اندر آئے گا۔ ایک بات اور وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو معلوم ہے، معلوم ہونا یہ کمال نہیں ہے، عمل کرنا یہ کمال ہے، چاہے آپ کو کچھ نہ ہو۔ ہمیں بہت معلوم ہے اس عمل کی یہ فضیلت ہے، اس عمل کی یہ فضیلت، لیکن ہم اس فضیلت پر عمل کرتے نہیں ہیں۔ ایسا علم کس کام کا، ایسا علم کس کام کا؟ لیکن ایک شخص ہے اس کو حدیث سے زیادہ نہیں پتا ہے، فضیلتیں نہیں پتا ہے کہ اس عمل کی نبی نے کیا فضیلت، لیکن بیچارہ وہ کرتا ضرور ہے۔ تو کوشش کریے جو علم آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو علم برائے معلومات تک نہ رہنے دیجیے، آپ اس کو عملی زندگی میں اتاریے، آپ اس کو عملی زندگی میں اتاریے۔ علم جب عمل میں آتا ہے اور عمل جب علم سے جڑتا ہے تو پھر اس سے زندگی بدلتی ہے، پھر آپ کی زبان میں اثر پیدا ہوگا، پھر آپ کی بات میں اثر پیدا ہوگا، پھر لوگ آپ کو اپنا نمونہ سمجھیں گے، اور نمونہ سمجھ کر آپ کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی بدلیں گے۔ آپ اگر اپنی زندگی ایسی بنائیں تو ہو سکتا ہے بہت سی عورتیں آپ کو نمونہ سمجھے، جو کام آپ کریں گی وہ چھوٹی بچیاں کریں گی، اس لیے کہ بڑوں نے اپنے آپ کو نمونہ بنا لیا ہے۔ اس وجہ سے اپنی اصلاح کی فکر کریے، اور اپنے گھروں کے اندر جو آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے اسکول جاتے ہیں ان کے مکتب کی تعلیم کا ضرور اہتمام کریے۔ مکتب کی تعلیم مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچے کو یا آپ کی بچی کو پڑھانے کے لیے حافظ جی اگر گھر میں آ رہے ہیں، ان حافظ جی کا قرآن کیسا ہے، قرآن کا تلفظ کیسا ہے، ان حافظ جی کے اندر وہ ہے کہ شعور اور سنجیدگی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے ان حافظ جی کو بدلیے۔ کوشش کریے محلے کے اندر کوئی اچھا منظم مکتب قائم ہونا چاہیے جہاں پر قرآن کے الفاظ کو اچھا پڑھا جاتا ہو، اور جہاں پر ہمارے جو ضروری مسئلے، پاکی ناپاکی کے مسئلے آج کل لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہماری گھر کی عورتیں ہیں، بہت سے مسئلے ان کو پیش آتے ہیں، ہمارے شرم کے کسی سے پوچھ نہیں رہی ہیں، اور یہ چیز درست نہیں ہے۔ شریعت میں پاکی ناپاکی کے مسئلے اگر پوچھنے میں شرم کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ ناپاک ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے ہوں گے۔ تو خدا کے واسطے دین سیکھنے میں شرم کا خیال نہ رکھیے۔ اگر آپ کے مرض بڑا ہے اور اگر اس مرض کو اگر آپ ڈاکٹر سے چھپائیں گی تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے گا؟ اور یہ نہ سوچیے کہ سامنے والا کیا سوچے گا۔ اگر سامنے والا آدمی صحیح ہوگا وہ کچھ نہیں سوچے گا، وہ خوش ہوگا اس بات سے کہ چلو ان تک دین پہنچ گیا، اور اگر وہ مذاق اڑا رہا، ٹھٹھا اڑا رہا، تو وہ اس لائق ہی نہیں کہ آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں۔ اگر سامنے والا آدمی آپ کا مذاق اڑائے، ٹھٹھا اڑائے، کوئی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب وہ آدمی سمجھدار ہی نہیں ہے، وہ دین والا ہے ہی نہیں، وہ علم والا ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے دینی مسائل سیکھنے میں شرم مت کریے، دینی مسائل سیکھنے میں شرم مت کریے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔